اور آپ نے کیونکہ یہ تھراپی انوینٹ کی ہے 3-4 تھراپیوں کو ملا کے، تو آپ اس کو آگے بھی پھیلانا چاہتے ہیں، اور آپ نے کتنے اسٹوڈنٹس کو یہ سکھایا؟ دیکھیں اصل میں ہم اس کو پھیلا رہے ہیں، اب تک ہم کوئی 300 بچوں کو یہ سکھا چکے ہیں۔ نفسیات کے طلباء کو؟ جی نفسیات کے طلباء تک؟ جی وہ ہوتے وہی ہے کہ ایم ایس سی نفسیات ہو یا بی ایس نفسیات ہو، اور دوسرے لوگ چاہتے ہیں لیکن ہم ان کو نہیں سکھاتے۔ لیکن یہ ہے کہ ہم نے دیکھا یہ ہے کہ حالانکہ یہ ایک ایم اے نفسیات کے لیے کلینکل سائیکالوجسٹ بننا بہت اہم بات ہے۔ ایک تو اس کا اچھا روزگار مل جاتا ہے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی ہیلپ ہو جاتی ہے، لوگوں کے مسائل جلدی سے حل ہو جاتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ اس وقت ہمیں بے شمار ہزاروں ماہر نفسیات کی ضرورت ہے، کیونکہ جہاں ایک سائیکیٹرسٹ ہوگا وہاں 5 کم از کم ماہر نفسیات کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ سائیکیٹرسٹ زیادہ 5-10 منٹ دیتا ہے اور ہم عام طور پر 1 گھنٹہ دیتے ہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں، تو آج تک جیسے میں نے بتایا 300 لوگ سیکھ چکے ہیں، لیکن وہ بہت زیادہ موٹیویٹڈ نہیں ہیں۔ ان میں سے چند ایک لوگ ہی ہیں جو پریکٹس کر رہے ہیں، باقی نے سیکھ لیا۔ اور پھر دوسری بات یہ تھی، میری خواہش یہ تھی کہ اس میں مرد زیادہ آئیں تاکہ وہ ہیلپ کریں، لیکن بچیاں آتی ہیں، بچی شادی کے بعد ظاہر پریکٹس نہیں کرتی، لیکن ہم کوشش جاری ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ لاہور یونیورسٹی نے مجھے اس حوالے سے بلایا تھا، میں نے وہاں ایک کورس پڑھایا، لیکن میں وہاں بڑا مایوس ہوگا کہ وہاں 21 کی کلاس تھی، ان میں سے 20 لڑکے تھے اور صرف 20 لڑکیاں تھیں اور 1 لڑکا تھا، اور کسی کو بھی شوق نہیں تھا، ان کو ایک ہی شوق تھا کہ وہ ان کو سند مل جائے۔ اب پچھلے دنوں میں آخری میرا کورس جو ہے وہ قاسم علی فاؤنڈیشن نے کرایا ہے، اس میں سارے بہت سے لوگ تھے، اس میں ہمارے کورسز میں پی ایچ ڈی لوگ بھی شامل ہوتے ہیں جو کہ اس کو سیکھتے ہیں۔ کلینکل سائیکالوجی کا سکوپ کتنا ہے اور کتنی ضرورت ہے؟ دیکھیں جیسے کہ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ پوری دنیا میں اس وقت نفسیاتی جو ریسرچ ہوئی ہے، ہر چوتھے بندے کو نفسیاتی ہیلپ کی ضرورت ہے، اور کرونا کی وجہ سے یہ زیادہ ہو چکی ہے۔ اور ہمارے ہاں بے شمار لوگوں کو یہ مسائل ہیں نفسیاتی، اسپیشلی انگزائٹی بہت عام ہے، ڈپریشن بہت عام ہے، لیکن لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ کہاں جانا ہے۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ ماہرین نفسیات اتنے ہیں نہیں، کمپیٹنٹ نہیں ہیں، لمبی لمبی تھیراپیز ہیں، وہ لوگ پھر اس کو اوائڈ کرتے ہیں، لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اور ڈاکٹروں کا علاج تو ظاہر ہے کہ آپ کا 15-20 سال چلتا ہے، اور پھر اس کو کبھی چھوڑا نہیں جا سکتا، جب بھی چھوڑنے کی بیماری پھر آ جاتی ہے۔ بڑے شہروں میں تو صورتحال تبدیل ہو گئی ہے اور لوگ ماہر نفسیات کے پاس آتے ہیں، لیکن کیا چھوٹے شہروں میں بھی لوگوں کے پاس یہ آگاہی ہے کہ جب نفسیاتی مسائل ہوں تو ماہر نفسیات کے پاس جانا چاہیے، اور وہاں پہ اچھے ماہر نفسیات موجود ہیں؟ یہ بڑا اہم کویشچن ہے۔ ہمارے ہاں جو بھی نفسیاتی علاج کی تھوڑی بہت سہولت ہے وہ صرف بڑے شہروں میں ہی ہے، وہ بھی چند ایک میں سمجھتا ہوں کہ بلکہ کئی بڑے شہروں میں بھی نہیں ہے۔ اب کراچی میں کچھ لوگ ہیں، لاہور میں ہیں، اسلام آباد میں ہیں، یا کہہ لیں پنڈی میں کچھ لوگ ہیں، اسی طرح ملتان میں بھی 1-8 بندے ہیں، یہ تھوڑے ہیں۔ حالانکہ چھوٹے شہروں میں جیسے بہاولپور ہے، یا یعنی بے شمار ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہیں جہاں کوئی ماہر نفسیات ہے نہیں۔ اور یہ بڑی ایک دلچسپ بات ہے کہ سرکاری ہسپتالوں میں حکیم صاحب ہیں، ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہے، اور جو سب سے اہم ہے سائیکالوجسٹ، کسی ہسپتال میں سائیکالوجسٹ نہیں ہے۔ سائیکالوجسٹ جتنے بھی ہیں وہ وہاں ہیں جہاں کہ ایم بی بی ایس کی تعلیم دی جاتی ہے، وہاں ہیں، ورنہ اور کسی جگہ نہیں ہے یہ۔ صحیح۔ اور لوگوں میں یہ شعور آگاہی ہے یا کیسے پیدا کرنی چاہیے کہ کوئی ڈپریشن ہو یا مسائل ہوں تو انہیں ماہر نفسیات کے پاس جانا چاہیے؟ اس میں ایک تو یہ نا کہ ہم اس کو ایجوکیٹ کریں، لوگوں کو بتائیں۔ ویسے اب لوگوں میں کافی شعور ہے۔ جی۔ اب چونکہ میں پچھلے 30 سال سے اس موضوع پر کام کر رہا ہوں، تو ہم نے اس پر مضمون لکھے ہیں، نیٹ پہ بھی گفتگو کی ہے، اب لوگ آ رہے ہیں، لیکن پھر بھی اور زیادہ آگاہی کی ضرورت ہے۔ اس میں یہی ہے کہ ہم لوگ یا گورنمنٹ، اب یعنی عجیب المیہ یہ ہے کہ میں سی بی ٹی کو برا نہیں کہتا، بہت اچھی تھیراپی ہے، لیکن وہ ٹائم بہت لیتی ہے، اور میں نے مختلف جگہ سے کوشش کی ہے کہ ہماری والی تھیراپی کو لوگ سیکھیں، یونیورسٹی میں پڑھائیں، تاکہ لوگوں کو اچھا روزگار مل جائے۔ آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ پاکستان سے بے شمار لوگ امریکہ میں کلینکل سائیکالوجی کی پی ایچ ڈی کرنے گئے ہیں، وہاں داخلہ کسی کو نہیں ملتا ہی نہیں ہے، حالانکہ وہاں سے بے شمار لوگ ایم بی بی ایس کر کے آئے ہیں، لیکن سائیکالوجی صاحب پورا پاکستان شان مارے آپ کو نہیں ملے گا، ایک آدھ ہوتا ہے اور وہ بھی بھاگ جاتا ہے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا اہم ہے اور کتنا اس کا سکوپ ہے، اور اگر بچے ادھر آئیں تو بڑا اچھا، یہ 1-2 لاکھ کمانا تو کوئی بات ہی کوئی نہیں ہے
آج کے دور میں اس تھیراپی کے ذریعے سے پھر لوگوں کو بہت آسانی ہو جاتی ہے. آپ کو شاید پتہ ہوگا کہ ڈپریشن ایک ایسی بیماری ہے جس میں شدید اداسی ہوتی ہے, افسردگی ہوتی ہے, اگر یہ بڑھ جائے خودکشی کے خیالات ہوتے ہیں. اور امریکہ میں ہر سال 25,000 لوگ ڈپریشن کی وجہ سے خودکشی کرتے ہیں. اب اگر وہ لوگ یعنی تھیراپی جلدی لے لیں تو وہ بچ جائیں گے, لیکن لیتے نہیں. اب ہمارے پاس جیسے یہ ہے کہ میرے پاس صرف پاکستان سے نہیں بلکہ اب پہلے ہم نہیں کرتے تھے, اب ہم آن لائن بھی تھیراپی دے رہے ہیں. ہمارے پاس امریکہ سے, کینیڈا سے, برطانیہ سے, آسٹریلیا سے, بیرونی دنیا سے ہمیں آن لائن سیشن لے رہے ہیں, لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں. صحیح. آپ نے یہ کب انوینٹ کی, کتنے عرصے سے بریف سائیکو تھراپی استعمال کر رہے ہیں, اور کوئی ایک دو حیران کن کیس اپنے؟ ویسے تو یہ ہے جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ میں نے یعنی 89 میں میں نے ہپنو تھیراپی شروع کی, پھر میں ساتھ ریسرچ کرتا رہا. پھر تقریباً کوئی آج سے 10 سال پہلے, 10 کہہ لیں یا 12 سال کہہ لیں پہلے, تو پھر میں وہاں سے شفٹ ہو کے بریف سائیکو تھیراپی کی طرف آیا. تو وہ میں نے 3-4 تھیراپی ملا کے نئی چیز ڈیولپ کی ہے, اور یہ تھیراپی جو ہے زیادہ مؤثر بھی ہے اور مفید ہے. کیس تو بہت سے آئے, میں 2 کیس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. میرے پاس ایک بچی آئی جس کی عمر 13 سال تھی, اور اس کو پرابلم یہ تھا کہ بچی پر جن آتے تھے, اور جن کا نام تھا جین, اور وہ دلی انڈیا سے آتا تھا. جب بچی پر آتا بچی بے ہوش ہو جاتی, اور پھر اس کی اپنی زبان اردو تھی, پھر وہ پنجابی میں بولتی. اور لاہور کے کئی سائیکاٹرسٹ سے انہوں نے علاج کرایا, بیچاری ٹھیک نہ ہوئی. دم شم کرائے, انہوں نے ٹھیک نہ ہوئی. پھر وہ میرے پاس لے کے آئے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم نے ایک بالکل نئی تھیراپی ڈیولپ کی ہے جو دنیا میں کہیں بھی نہیں. اس کو ہم کہتے ہیں مذہبی یا ریلیجس تھیراپی. اس میں میں کرتا یہ ہوں, میں اس بچی کو ہپنوٹائز کیا. ہپنوٹائز کرنے کے بعد اس کے ماتھے پر میں نے ہاتھ رکھا. وہ ریلیجس لوگ تھے. میں نے کہا میں دم کروں گا آپ کو نا. ماتھے پر ہاتھ رکھا. میں نے کہا کہ میرے ہاتھ سے لہریں نکلیں گی, آپ کے دماغ میں جائیں گی, جب نکلیں تو آپ بتائیے گا. اور اس نے محسوس کی لہریں نکلتی ہوئیں, تو انہوں نے اشارہ کر دیا. پھر میں نے اس کو 3 بار دم کیا, اور میں نے عالم شریف پڑھی اور پھونک مار دی. اور پھر یہ سیشن تقریباً کوئی آدھا گھنٹہ چلا. اس کے بعد میں نے کہا کہ آپ دوبارہ تشریف لائیے گا. اگلے دن ان کا مجھے ٹیلی فون آیا کہ سر اب وہ بالکل ٹھیک ہے. یعنی ایک ہی سیشن میں جن میں سارے چلے گئے. وہ جن کی زبان میں بات کرتی تھی؟ وہ اس وقت بولتی نہیں تھی. یعنی جب بولتی تھی تو غالباً جن کی شاید زبان ہندو اور پنجابی ہوگی, لیکن وہ عام زبان اس کی اور تھی. جب وہ جن آتا بے ہوش ہوتی تو وہ پنجابی میں باتیں کرتی تھی. اسی طرح ایک اور کیس ہے, ایک بچی ینگ لڑکی ہے, اس کی عمر ہوگی کوئی 22-23 سال, پڑھی لکھی ہے. اور اس کا یہ تھا کہ وہ بول نہیں سکتی تھی, آواز ایک دم بند ہوگی, اور سارے ٹیسٹ اس کے نارمل تھے. لاہور کے بہت سے سائیکاٹرسٹ نے ان کو دکھایا, بیچاری ٹھیک نہ ہوئی. پھر میرے پاس لے کے آئے. ہماری یہ تھیراپی ہے, اس کی جو مین اس کا جو فوکس ہے, ہماری تھیوری یہ ہے کہ ہر پرابلم کے پیچھے وجہ ہوتی ہے. عام طور پر, ناٹ آلویز, وہ عام طور پر ناپسندیدہ یا سٹریسفل واقعات ہوتے ہیں. ہم انہیں معلوم کرتے ہیں اور دماغ سے نکال دیتے ہیں. اچھا, یہ جو بچی آئی ہے, جب میں نے اس کو ہم وجہ معلوم کرتے ہیں, ہم سے کہتے ہیں ریگریس کرنا. میں ماضی میں لے کر گیا اس کو. جب لے کر گیا تو پتہ ہی چلا کہ آج سے کوئی 10-15 سال پہلے لاہور میں ایک بہت طوفان آیا تھا, شدید طوفان, جو گھروں کی چھتیں اڑ گئیں. ان بچی کے گھر کی دیوار گری, اور ساتھ ہی اس کو چیخ کی آواز سنائی دی, اور اس نے سمجھا کہ اس کی بہن اس کے نیچے آ گئی ہے. اس نے چیخنا چاہا, آواز نہیں نکل سکی, آواز بند ہو گئی. ہم نے وہ واقعہ معلوم کیا, دماغ سے نکال دیا گیا. ایک ہی سیشن میں بچی ٹھیک ہو گئی. اور یہ بھی ایک بہت ایک حیران کن ہے, ورنہ کسی تھیراپی میں اس طرح ایک سیشن میں شاید ہی کبھی کوئی ٹھیک ہوا ہو. آپ کا اوور آل سکسیس ریٹ کیا ہے اس تھراپی کا؟ ہمارا بہت اچھا ریٹ ہے, 98% کے لگ بھگ ہے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک پرابلم ہے ہماری تھیراپی میں. ہماری تھیراپی صرف نہ کہیں ان لوگوں کے لیے مؤثر ہے جن کے امیجینیشن یا تصورات ٹھیک ہوں. اور اگر کسی کے تصورات نہ ہوں تو ہماری تھیراپی تصور کے گردی گھومتی ہے. ہپنوٹائز تو بغیر تصور کی بھی ہو جاتا ہے, لیکن یہ ہے کہ جو ہماری بریف سائیکو تھیراپی, اس کا مین امیجینیشن ہے. اور اگر کسی کے امیجینیشن نہ ہوں تو ہم معذرت کر لیتے ہیں. اور یہ لوگ بہت تھوڑے ہیں, 100 میں سے 5% لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے امیجینیشن نہیں ہوتی. ابھی تک میرے پاس, مجھے 30 سال ہو گئے, 4-5 لوگ ایسے آئے ہوں گے
جن کی یہ نہیں تھی۔ البتہ یہ ہوا ہے کہ اگر کسی کے امیجنیشن ہیں لیکن اچھے نہیں ہیں تو ہم اس کو مشق کرواتے ہیں۔ مجھے یاد ہے میرے پاس ایک بچی آئی، شدید اس کا انگزائٹی، گھبراہٹ، بے چینی تھی، تو وہ لاہور سے بہت سے لوگوں سے علاج کرا، ٹھیک ہے نا، میرے پاس آیا، مجھ سے بھی ٹھیک نہیں ہوئی۔ تو میں نے اسے کہا بھائی بیٹے کہ آپ کے تصورات نہیں ٹھیک، میں آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتا۔ خیر وہ چلی گئی، ایک سال بعد پھر اچانک آ گئی۔ میں نے پوچھا آپ کو بیٹے، میں نے کہا تو میں آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتا۔ کہتا سر نہیں، اب میں نے پریکٹس کی ہے اور اب میرے امیجنیشن ٹھیک ہے، 2 وزٹ میں وہ ٹھیک ہوگی۔ تو ہماری تھیراپی میں یہ ہے کہ اس کے لیے امیجنیشن کا، تصورات کا ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں ہوں گے تو پھر وہ ہپنوٹزم سے علاج کرے، وہ لمبا ہو جاتا ہے۔ میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ صحیح۔ آپ نفسیات کے طلبہ کو کیا مشورہ دیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ نفسیات کے طلبہ کو، بلکہ یہ بڑی المیہ ہے کہ ہمارے ہاں جب میں پڑھتا تو اس وقت بھی اور اب بھی لڑکیاں زیادہ اس طرف آتی ہیں اور لڑکے کم آتے ہیں، اور اس کی مین ریزن جو ہم معلوم کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ لڑکوں کا خیال یہ اس کا آگے سکوپ نہیں ہے، جبکہ جتنا اس کا سکوپ ہے کسی اور مضمون کا ہے ہی نہیں۔ اب جیسے میں نے بتایا تھا کہ جہاں ایک سائیکیٹرسٹ ہے وہاں 5 ماہر نفسیات کی ضرورت ہے۔ شہروں میں، چھوٹے شہر میں تو ہے ہی کوئی نہیں۔ اب جیسے بھاولپور ہے، رحیم یار خاں ہے، بھاول نگر ہے، یا گجرانوالہ ہے، یہ چھوٹے شہر ہیں لیکن ضلع سرگودا ہے، لیکن وہاں تو یہ ہے ہی نہیں۔ حالانکہ وہاں جہاں بھی ایک سائیکیٹرسٹ ہے وہاں 5 ماہر نفسیات کی ضرورت ہے۔ گنجائش بہت زیادہ ہے۔ ہم کوشش یہ کریں کہ بچے اس طرف آئیں اور بریف سائیکو تھراپی سیکھیں، اور آپ اپنے مسائل بھی حل کریں، مالی مسائل جو ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کے لیے بہت مفید ثابت ہوں گے، لوگ اس کے لیے دعائیں بھی دیں گے، کیونکہ 2-4 وزٹ میں لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا تھا نا کہ ہمارا 1 سے 6 سیشن ہوتے ہیں اور 6 شاید ہی کو پورا کرتا ہو، بہت ریئر ہوتا ہے 6 کو پورے کریں، عام طور پر 3-4 کے بعد لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں مکمل طور پر۔ لوگوں جو اس نفسیاتی مسائل میں مبتلا ہیں، آپ ان کو کیا رہنمائی فراہم کریں گے کہ وہ کیسے ماہر نفسیات کی خدمات حاصل کریں؟ بس وہی ہے نا کہ ہم اسے کہتے ہیں کہ ایک تو ان کو پتہ چل جائے کہ یہ بیماری کیا ہے۔ اصل میں بہت سی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں، لگتا ہے کہ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ میرے پاس ایک لڑکا آیا فیصل آباد سے، 26-27 سال اس کی عمر تھی، اس کا سانس رکتا تھا، سانس آتا ہی نہیں تھا، بیچارہ لگتا ہے میں بھی مر جاؤں گا۔ اب وہ ڈاکٹروں کے پاس جا رہا ہے، سائیکیٹرسٹ کے پاس جا رہا ہے، وہ ٹھیک نہ ہوا، تو وہ پھر میرے پاس آیا، تو ہم نے وہی وجہ معلوم کی۔ وجہ بڑی دلچسپ تھی، لگتی بھی انبلیویبل ہے۔ تو اس نے کہا کہ جی میں پیدا ہو رہا ہوں، مجھے نکلا نہیں جا رہا، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ ہم نے وہ واقعہ ذہن سے نکال دیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو، اگر ہم یہ ویسے لوگوں کا اویئرنیس ہے، لیکن اگر یہ نیٹ پر، یا اب ہم کوشش کر رہے ہیں نیٹ پر ہو جائے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اخباروں میں آ جائے، مضمون آ جائے، پھر ماہر نفسیات جو ہیں وہ خود اس کو لوگوں کو بتائیں کہ بھی نفسیاتی مسائل ہیں، اور پھر جو ہے ہم بتائیں کہ سائیکالوجی میں اور میڈیسن کے علاج میں کیا فرق ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میرے پاس بعض اوقات پاگل پن کے لوگ آتے ہیں، ہم ان کو نہیں لیتے، ہم کہتے ہیں پہلے آپ سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں، ان سے علاج کرائیں، جب آپ نارمل ہو جائے پھر میرے پاس آئیں۔ پھر جیسے میں نے کہا تھا اس کی 40% وجہ نفسیاتی ہوتی ہے، جب اگر وجہ نفسیاتی ہو تو 1.5-2 ماہ میں نکل جاتے ہیں، اور نفسیاتی نہ ہوگی ساری عمر میڈیسن کھانی پڑتی ہے۔ اور آپ نے کہا کہ بھی آپ وجہ معلوم کرتے ہیں تو وہ اسی ٹیکنیک سے معلوم کرتے ہیں، بریف سائیکو تھراپی؟ جی، اور وجہ معلوم کرنا ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے۔ ہم نے دیکھا اس کا سکسیس، بعض ایسے مسئلے بھی ہیں جن میں کلائنٹ کو خود پتہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بچی جا رہی ہے، پیچھے سے موٹر سائیکل والا آیا، اس نے پستول دکھا کے اس کا موبائل چھین لیا۔ اچھا، اب سارے بچے متاثر نہیں ہوتے لیکن کچھ ہوتے ہیں متاثر۔ اب اس بچے کو خوف ہے کہ اب میں پھر مجھے کوئی چھین لے گا، اور وہ شدید انگزائٹی، خوف کا شکار ہو جائے گی، اس کو لگے گا میں مر جاؤں گی، انجانا سا خوف۔ جب یہ وجہ معلوم کر کے دماغ سے نکال دیں گے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن یہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم وجہ جانے بغیر بھی علاج کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر مجھے یاد ہے آج کل ہمارے پاس عاشق بہت آتے ہیں کہ جی میرا، لڑکیاں بھی آتی ہیں لڑکے بھی آتے ہیں کہ میرا افیئر تھا، ہم نے وعدہ کیا تھا شادی کریں گے لیکن شادی ہماری نہیں ہو سکی، اب اس کی شادی کسی اور جگہ ہوگی، اب میرے ذہن سے وہ نکلتی نہیں ہے یا نکلتا نہیں ہے، تو ہم بغیر وجہ معلوم، وجہ تو سامنے ہی ہے، تو ہم اس فرد کو اس کے ذہن سے ہمیشہ کے لیے نکال دیتے ہیں، اور پھر وہی فرد جو اس کو بار بار آ کے ہانٹ کرتا تھا، اس کو ڈسٹرب کرتا تھا، یادیں پریشان کرتی تھیں، ایک وزٹ میں 15-20 منٹ وہ نکل جاتے ہیں، پھر بالکل وہ پریشان نہیں ہوتے۔ اور یہ بہت ہی ہم جس طرح NLP ہے، NLP اگرچہ سائیکو تھراپی نہیں ہے لیکن اس کی بعض ٹیکنیکس بہت مؤثر ہیں، تو ہم ان کی مدد سے بغیر وجہ جانے بھی کچھ لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں۔
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اگر آپ کوئی اضافہ کرنا چاہیں اس گفتگو میں تو ورنہ بہت شکریہ. بس یہی ہے کہ بس میں چاہتا ہوں کہ یہ بہت اہم بات ہے، لیکن پتہ نہیں اللہ ان کو ہدایت دے. کسی یونیورسٹی والوں کو جی اس کا، ویسے تو میں ہر جگہ گیا ہوں، اب یہ ہے کہ میری خواہش یہ ہے کہ کوئی یونیورسٹی، وہ لاہور ہو، گورنمنٹ کالج ہو، کوئی بھی ہو، ان کو یہ کورس جو میرے والا کورس ہے یہ کرانا چاہیے. CBT بھی کرائی جائے، لیکن یہ زیادہ اہم ہے، یہ مختصر ہے، زیادہ سکسیس ریٹ بہت اچھا ہے. اس کو کسی یونیورسٹی میں اگر یہ شروع کریں تو یہ بچوں کی بہت زیادہ ہیلپ ہو سکے گی. اور ہم تو یہ ہے کہ یہ ایک سیمسٹر کا کورس ہوتا ہے، ہم سنڈے سیٹرڈے کلاس کرتے ہیں تو ودن 2 ماہ میں لوگ سارے ماہر بن جاتے ہیں. پھر ان کی اگر پریکٹس کرا دی جائے تو وہ اور اچھے ہو جائیں گے. تو لہٰذا میری یہ ایک ریکویسٹ ہے کسی بھی تعلیمی ادارے سے جہاں ماسٹر ہوتا ہے کہ ان کو بریف سائیکو تھراپی وہ میری نہ سمجھیں، اپنی سمجھیں، اور وہ اس کو وہاں بچوں کو پڑھائیں. جب پڑھائیں گے تو بچوں کو بہت فائدہ ہو جائے گا. بہت شکریہ. میں آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں. حسان صاحب، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، شکریہ. خدا حافظ.